الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے، میرے مولا تجھ پہ صدقے کہ تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں مگر یہ دعا ہے دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجع شفاعتہ لکل حول من الاحوال مختہم۔ درود پاک پڑھ لیں سب حضرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالی فرماتے ہیں، تمام انسانوں کو مخاطب کیا کہ تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ بے پرواہ ہیں، تعریفوں والے ہیں، اور تم سب خدا کے دربار کے دائمی فقیر ہو۔ انتم الفقراء الی اللہ، سب خدا کے دربار کے دائمی فقیر ہو۔ دنیا کا فقیر اگر اس کو کوئی 10 کروڑ دے دے تو اس کا فقر دور ہو جائے، فقیری ختم ہو جائے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعضوں کی مانگنے کی عادت جاتی نہیں ہے، چاہے سارا جہان مل جائے پھر بھی مانگتے ہی پھریں گے۔ لیکن اگر کسی فقیر کو، گداگر کو 10 کروڑ دے دیا جائے تو وہ فقیر نہیں رہے گا۔ لیکن فرمایا کہ تم خدا کے دربار کے دائمی فقیر ہو، ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے، ساری دنیا کے خزانے مل جائے، پھر بھی تم اس کے محتاج ہو، کیونکہ جنت کے لیے اسی کے محتاج ہیں، اور جہنم سے بھی کون بچائے گا؟ میں اس کے محتاج ہو۔ تم صحت کے لیے اس کے محتاج ہو، کتنا مرضی بڑا مالدار ہو، ہیں جی، صحت کے لیے وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، وہ بھی کہتا ہے جی دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت دے دے۔ تو انسان
ہر حال میں اللہ کا فقیر ہے، اللہ کا محتاج ہے، اور جب تک یہ اس کے دربار میں فقیر بن کے کھڑا رہے گا، اس سے مانگتا رہے گا، اس کے معاملات سارے کے سارے حل ہوتے رہیں گے۔ اور جہاں اس میں آ جائے گا کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے، بہت ہے میرے پاس، تو وہیں پھنس جائے گا پھر یہ۔ اور اللہ کے محبوب نے ہمیں بتایا کہ چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو، بڑی چیز بھی اللہ سے مانگو، اس لیے کہ جوتے کا تسمہ اور پوری دنیا کی بادشاہت اللہ کے ہاں دونوں کی حیثیت برابر ہے۔ اب آپ کہیں گے جوتے کا تسمہ تو بے حیثیت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، اور پوری دنیا کی بادشاہت یہ تو بڑی بات ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ہاں بڑی بات ہے، اللہ کے ہاں کوئی بات بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہی تو اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے۔ یہ دنیا میں نے عارضی بادشاہتیں دی ہیں لوگوں کو، حقیقی بادشاہت یہاں بھی اللہ کی ہے، وہاں بھی اللہ کی ہے۔ تو پھر حق تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج میری اکیلے کی بادشاہی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، سب حاکموں کے اوپر وہ حاکم ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ ساری دنیا نیک ہو جائے، اللہ رب العزت کی حکومت میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم نیکی کر کے شاید کو اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، ایسے بھی بد دماغ پھرتے ہیں۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی ہے۔ کوئی نقصان ہو گیا، نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، جی ہمارا تو نقصان ہو گیا، ہم کیا نماز پڑھیں، میں تمہیں تو زیادہ چاہیے تھا اس کی عبادت کرتے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ پہ احسان کر، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری عبادت کی۔ واللہ هو الغنی الحمید، فرما تو رہے ہیں کہ بھئی میں تو بے نیاز ہوں، تعریفوں والا ہوں، یہ جو تم عبادت کر رہے ہو یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور یہ ہمارا فضل ہے کہ تمہیں توفیق دی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ